सास मुझे तैयार नहीं होने देती, सास मुझे कपड़े नहीं पहनने देती, सास मुझे अपने हस्बैंड के साथ जो है सुकून से बात नहीं करने देती, हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं देता, अगर उससे मांगूँ तो इतना ज़लील करता है कि इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है, अपने आप को फ़कीर या भिखारी समझने लगती हूँ मैं। ये कमेंट आया है मेरी एक प्यारी सी बेटी का यहाँ पे, और कहती है कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और मेरी सास जो है ना तो मुझे तैयार होने देती हैं और ना ही जो है मुझे अपने हस्बैंड से सुकून से बात करने देती हैं, और कोई भी रद्द अमल मुझे नहीं करने देती हैं। और हस्बैंड इतने कंजूस हैं कि अगर उनसे खर्चे के लिए मांगा जाए तो वो आगे से बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे दिलचस्पी है या पैसों से दिलचस्पी है। तो आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी और अपनी प्यारी सी बेटी को कोई जो मेरी समझ में आए उसके मुताबिक मशवरा दूँगी, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियो जो होती हैं वो मैं किसी भी जो है ना पॉपुलर वीडियो के मौजू पे नहीं बनाती हूँ। मेरे वीडियोज़ में जो क्वेश्चन आते हैं, जो सवाल आते हैं, मैं उस पे अपनी बेटियों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। अब वो चाहे आगे जाएँ या ना जाएँ, तो इस चीज़ का मैंने कभी नहीं सोचा। सिर्फ़ ये सोच रही होती हूँ कि जब कोई बच्ची मेरे पर भरोसा करके मुझसे बातचीत करती है, तो मेरे इल्म में जो चीज़ है मैं वो उसके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा भी है और बहुत कुछ तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे, आप सबके दिल की हर मुराद पूरी हो। और इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो किसी मकाम पे भी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई नई मेरी बेटियाँ आती हैं, मेरी ये वीडियो को सुनती हैं, वॉच करती हैं, अपने मसले भी बताती हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो ये ज़रा मेरे साथ मेहरबानी किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगी तो मैं आगे नई वीडियो बना पाऊँगी। रोज़ाना जो है ये इसी उम्मीद पे वीडियो बनाई जाती है कि चलें किसी न किसी के काम आ जाएगी, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो जो नहीं है ना, वो सुनती ज़रूर हैं, देखती बात ज़रूर करती हैं, लेकिन ना वीडियो को लाइक करती हैं और ना ही सब्सक्राइब करती हैं। तो ये काम ज़रा ना किया कीजिए प्लीज़। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं, और इसके बदले में एक लाइक तो बनता है ना। तो चलें जी, आते हैं अपने मौजू की तरफ। और आज जो है ना रूटीन में कोई कुकिंग की नहीं है रेसिपी, बस यही जो मामूल के काम है उसके क्लिप्स मैंने थोड़े से साथ में रिकॉर्ड किए हैं, वही हैं। और ये चीज़ जो है ये मेरी बेटियों के लिए मेरे हस्बैंड डेली लेके आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें इसकी भी बीच में क्लिप बना दिया करूं। कभी वो अपने घरों में जाएंगी, अपने ठिकानों पे जाएंगी तो माँ का चैनल देखेंगी और अपनी यादें उन्हें ताज़ा हो जाएंगी कि हमारे पापा ने हमें इस तरह रखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है ना ये क्लिप्स बीच में ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, आते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है ना कि शादी को अगर हो जाए ना 15 या 20 साल, उसके बाद अगर शौहर ऐसा करे तो समझ आती है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर चुका है। कुछ बीवी ने गलतियाँ की होंगी, कुछ शौहर का दिल टूट गया होगा, कुछ वजूहात होती हैं शौहर की कंजूस होने की और बीवी के ना सजने संवरने की, ठीक है। और साथ में अगर सास तब कोई सख्तियाँ करे भी तो भी समझ आता है कितना अरसा गुजर चुका है। लेकिन आपकी शादी को जिस बेटी ने अभी कमेंट किया, आपकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, औलाद भी नहीं है, हस्बैंड जो है वो बैरूने मुल्क होते हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, इसके बावजूद आप सारे घर का काम भी करती हैं, सारे घर को संभाल भी रही हैं, और इसके बावजूद आपके हस्बैंड ना आपको जेब खर्च दे रहे हैं, ना सास साहब आपको बनने संवरने दे रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? जो मेरी समझ में आया, इसके पीछे एक वजह तो ये हो सकती है कि उस लड़के की मर्ज़ी ना हो शामिल शादी में, किसी और औरत के साथ वो इन्वॉल्व हो, किसी और औरत को वो पसंद करता हो। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि आपके जो मैके वाले हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होंगे, और उन्होंने यही कहा होगा कि अब जहाँ दे दिया है तो इज़्ज़त का सवाल है, बेइज़्ज़ती ना हो, जैसे भी है अपना घर संभालो, अपना घर बचाओ और गुजारा करो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। और अगर ये वजह है ना अपना घर संभालना और बचाने वाली, तो मेरी बेटी ये आपके लिए ना जो टाइम है, अभी का टाइम है, ये गोल्डन टाइम है अपनी ज़िंदगी को बचाने का। कैसे गोल्डन टाइम है? क्योंकि अभी तक आपकी औलाद नहीं है। तो क्योंकि आपने मशवरा मांगा है, इसलिए मैं आपका घर बर्बाद करने वाला मशवरा तो आपको कभी भी नहीं दूंगी, लेकिन जो मेरी अकल में है, जो मेरी समझ में है, या जो मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, आप सबसे पहले तो अपने हस्बैंड से फेस टू फेस फ़ोन पे बात करें, ठीक है। उन्हें बताएं सारी सिचुएशन, सारी बात कि मैं आपके लिए अगर तैयार होकर सामने आना चाहूँ तो आपकी वालदा साहिबा से मुझे ये शिकायत है कि वो मुझे नहीं बनने संवरने देती। दूसरा, आप मुझे जेब खर्च नहीं देते,
ٹھیک ہے، میں سارا دن آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں نوکروں کی طرح، آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو پردیس میں، یہاں پہ والدین وہ آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے ماں باپ کی خود خدمت کرو، لیکن میں آپ کی جگہ وہ ڈیوٹی دے رہی ہوں، میں اپنی ایمانداری سے سارے کام نبھا رہی ہوں، تو اس کے بدلے میں میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ لوگ مجھے جیب خرچ بھی نہیں دے رہے، مجھے بننے سنورنے نہیں دیا جا رہا، آپ کی مجھ میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو مجھے آپ اس کی وجہ بتا دیں، جب وہ آپ کو وجہ بتا دیں تو آپ انہیں ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ شادی کو بھی 2 ہی سال ہوئے ہیں اور 2 سالوں میں آپ لوگوں کی یہ حالت ہے، تو میں باقی کی زندگی یہاں پہ کیوں ضائع کروں؟ اگر آپ لوگ چینج ہو گئے، ساس کا اپنی ماں سے بات کریں، انہیں بھی سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جاتی ہیں اور مجھے منتھلی کا اتنا میرا جیب خرچ بنتا ہے، ظاہر ہے عورت کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں، ہر قسم کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں، اپنی انڈر گارمنٹس لینے ہوتے ہیں، اپنی کریمز لینی ہوتی ہیں، اپنی باڈی کیئر کی چیزیں لینی ہوتی ہیں، کافی کچھ ہوتا ہے، میڈیکل ہیلتھ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں خریدنے کے لیے مجھے پیسے، ظاہر ہے آپ سے میرا نکاح ہوا ہے، میں آپ کے حق میں ہوں اور آپ نے ہی میری ساری ضروریات پوری کرنی ہے، یا تو آپ مجھے دیں، یا اگر آپ پڑھی لکھی ہیں کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں تو اس کی فرمائش کریں کہ آپ نہیں دے سکتے تو مجھے جاب کی اجازت دیں، میں نوکری کر لوں، کوئی نہ کوئی کسی اسکول میں کر لیں، کوئی فوڈ پانڈا کا کام آج کل کافی زیادہ چلا ہوا ہے وہ کر سکتی ہیں آپ گھر سے، یا پھر آپ اس طرح پڑھی لکھی ہیں تو کوئی چینل بنا لیں اپنا یوٹیوب کا، تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی تو چل ہی پڑتا ہے نا، یہ ایک لک ہوتی ہے جس کے نصیب میں جتنی رزق روزی لکھی ہے رب نے اس کو اتنی دینی ہے، یہ بات آپ سب سے پہلے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس کریں، اگر وہ آپ کی ان باتوں کو پازیٹیو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ ٹھیک کروں گا اور آپ کو آئندہ منتھلی مل جایا کریں گے، جب خرچی بھی ملے گی آپ ریلیکس ہو جاؤ، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ بات نہیں مانتے آپ کی، تو اگلا پوائنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے والدین کو اس میں شامل کرنا ہے، اپنے والدین کو ساری بات بتانی ہے کہ میں نے اس طرح بات کی اپنے ہسبینڈ سے، انہوں نے میری کسی بات پہ توجہ نہیں کی، یا انہوں نے مجھے ڈانٹ کے چپ کرا دیا، یا پھر وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میری کوئی بات مان نہیں رہے، میں آپ لوگوں سے نہیں لے سکتی، یا مجھے آپ لوگوں سے لینا پسند نہیں ہے، یا پھر 100 مسئلے ہوتے ہیں، مطلب شادی کے بعد میکے والوں سے بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے ساتھ مسائل ہیں، آپ لوگ ان سے بات چیت کریں، دوسرے نمبر پہ آپ کے والدین ان سے بات کریں، اگر وہ ان کو بھی کوئی رسپانس نہیں دیتے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کی بھی کسی بات کا خوشی سے جواب نہیں دے رہے، یا ان میں کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، تو میری جان یہ پھر جو ہے نا دروازہ یہ غلط دروازہ ہے، پھر اس پہ آپ دستک نہ دیں، 2 دفعہ آپ پوری کوشش آپ کریں، اگر ان دونوں کوششوں کے بعد اگر کام نہیں بنتا نا، تو آپ آخری تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ ناراض ہو کے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جائیں، اس ہی وجہ کو لے کے اپنے میکے چلی جائیں، وہاں رہیں، آپ 1 مہینہ وہاں رہیں گی، ان کی اماں جان خود گھر کا کام کریں گی، سارے گھر کو سنبھالیں گی، وہی ماں ہوگی خود اسی بیٹے کو کہے گی کہ جاؤ اسے لے کے آؤ، کیونکہ آپ نے خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ سارے گھر کو ایمانداری سے سنبھال رہی ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں انہیں خود اکیلے کرنی پڑیں گی نا، تو تب انہیں سمجھ آئے گی، اور پھر جب وہ دوبارہ آپ کو لینے کے لیے پہنچے وہاں پہ یا آپ کو ساتھ واپس لائیں، تو یہ شرط آپ نے پہلے رکھنی ہے کہ منتھلی خرچ میں لازمی لوں گی اور بن سور کے بھی رہوں گی، جوتے کپڑے بھی خریدوں گی، جو ایک حق ہے میرا وہ مجھے سارا ملے گا، تو میں وہاں آؤں گی، اور اس کے بعد جب آپ واپس جائیں گی وہاں، تو آپ نے جو ہے نا مکمل ایک ایکٹیو ہو کے اور اپنے اندر سے اس ڈر کو ختم کر کے وہاں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی آپ ڈریں گی، جتنی آپ ان کے نیچے دبیں گی، وہ اتنا آپ کو اور دبائیں گی، تو ایسی جو ہے نا جو سانسیں ہوتی ہیں اس قسم کی، ان کی آگے آپ جتنا جھکا جائے نا تو وہ اور جھکاتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر پیار سے نہیں سمجھ رہی تو یہ طریقہ اختیار کریں، اور اگر اس کے باوجود انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کو نہیں لینے جاتے، تو اگر میں تو یہ کہوں گی پھر ایسے لوگوں سے جان چھڑانے میں ہی بہتری ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کی بھی اتنی ایج نہیں ہوگی، جس بندے کو اس چیز کا پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی پیچھے ہے، حالانکہ نئی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شوہر تو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، اب نئی شادی کے بعد اس کی یہ حالت ہے تو آگے انہوں نے کیا چلنا ہے، تو میں تو آپ کو اپنی طرف سے مجھے جو صحیح لگے میں نے آپ کو صحیح وہ مشورے دیے، اچھا میرے ساتھ بھی یہ کام ہوا تھا کہ میرے ساتھ تو 8 سال ایسا ہوا، شروعات میں نے اپنی پچھلی ساری ویڈیو میری آپ سن سکتی ہے، میں نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے اپنے بارے میں، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ میری جٹھانی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ بھی ڈرپوک تھے، کچھ نہیں لیتے تھے، کوئی سامان نہیں خریدتے تھے، لیکن یہ تھا کہ مجھے الگ سے پیسے دیے جاتے تھے چھپا کے، اور کہا جاتا تھا کہ اپنی ماں کا نام لینا، کہنا کہ مجھے میکے والوں نے دیے ہیں، اور چوری چھپے میں اپنی لیے چیزیں خرید لیتی تھی، مطلب چوری چھپے اس طرح کہ سسرال والوں کو یہ پتا تھا کہ مجھے میرے میکے والوں نے لے کے دیے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے پیسے دیے، ٹھیک ہے، یہ
اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ گھر کے لیے کوئی سامان نہیں خریدتے تھے اور میں شکایت کرتی تھی تو کہتے کہ اکٹھے ہیں ہم لوگ تو سارا کچھ اکٹھے بن رہا ہے، ہم سب کا ہے، لیکن میری ساس نے جب سب کچھ مجھ سے چھین لیا تو اس پر بھی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے چیزیں لا کے دیں، تو انہوں نے جب نہیں لا کے دی تو میں اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ اب آپ اس سے بات کریں، اسے کہیں کہ سامان گھر کا خریدے گا، ضرورت کی چیزیں مجھے لا کے دیں گے، مجھے فریج چاہیے، میرے بچوں کا دودھ باہر پڑا رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور کپڑوں کے لیے مجھے الماری لے کے دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ امی جان اٹھا کے لے گئی ہیں، بڑی بہو کو دے دیا انہوں نے، تو اب میں کہاں جاؤں؟ تو لے کے دیں گے تو میں گھر آ جاؤں گی، اگر نہیں لے کے دینا تو میں نے تو ان خالی کمروں میں جا کے نہیں بیٹھوں۔ تو یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ سے کی تھی، اس وقت میں نے بھی اسٹینڈ لیا تھا، تو میرے ہسبینڈ سمجھ گئے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر لوٹو، میں سب کچھ لے آؤں گا۔ اور پھر میں جب گھر واپس آئی تھی تو میرے ہسبینڈ سارا کچھ لے آئے تھے، سارا سامان، آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو بچت ہوتی تھی اپنے کاروبار میں، وہ مجھے ویسے ویسے چیزیں لا کے دیتے رہتے تھے۔ تو میری جان، بعض مقامات پہ نا سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس مرد کو آپ کا گھر بنانے میں، اپنا گھر بنانے میں نا دلچسپی ہے، وہ آپ کے ساتھ اگر رہنا چاہتا ہے نا تو وہ ان باتوں کو سمجھے گا بھی اور خود بولے گا بھی۔ ماں کے بیٹے بنے ضرور، لیکن ساتھ میں نا ایک بیوی کے شوہر بھی بنے، لیکن ایسے بہت کم مرد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا، آپ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں گی، میں نے آپ کی طرف میسج بھی کیا تھا کہ آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور گھر میں نا سورہ بقرہ باواز بلند یا تو موبائل پہ چلا دیں، خود بھی سنیں، یا خود روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا، شکایت نہیں کرنی، اپنے رب سے یہ کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ کو شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو اور ایک مکمل جسم دیا ہے، اور مجھے باقی کی مشکلیں بھی آپ ہی آسان کرنا ہے۔ تو دیکھیں میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میرا آج یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن میں نے اس کمنٹ کی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ حافظ۔